إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. یہ مدنی صورتیں جو ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اس میں یہ دوسری صورت ہے کہ جس کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا. سورہ حدید ہم نے پڑھی، ام المسبحات، قرآن حکیم کی عظیم ترین اور جامع ترین صورتوں میں سے ایک صورت. اور اس کے بعد اب یہ دوسری صورت ہے سورہ حشر، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تین اور صورتیں آئیں گی کہ جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، سورہ جمعہ. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سورہ تغابن. اور پھر سورہ صف ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. جتنا حصہ ہم نے پڑھا تھا اس سورہ مبارکہ کا، اس میں یہود کے ایک قبیلے کا ذکر ہے. اگرچہ نام یہاں موجود نہیں ہے، لیکن آیات جو ہے کلیتاً منطبق ہوتی ہیں، اور سیرت کے ذریعے، تاریخ کے ذریعے بھی جو حقائق ہمارے علم میں آتے ہیں، اس میں یہود کا وہ قبیلہ جس کا نام بنو نذیر تھا، انہوں نے عہد وفا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو باندھا تھا ابتداءً، اس کی خلاف ورزی کی. علی الاعلان اس معاہدے سے نکل گئے، اور غزوہ احد کے موقع پر جو 1000 کا لشکر آیا تھا، بلکہ 3000 کا لشکر آیا تھا مشرکین مکہ کا، ان کو یقین دلایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. آپ کے علم میں ہے کہ میدان احد جو ہے وہ مدینہ کے بالکل قریب ہی چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہ 3000 کا لشکر تقریباً 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مکہ سے یہاں پہنچا تھا. اور انہیں پوری امید تھی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت جو ہے ان کو ہم ختم کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے. بہرحال وہ معرکہ ہوا، اس میں 70 مسلمان صحابہ کی بھی شہادت ہوئی. اس کا جو اصل سبب بنا تھا اس کے تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کے ایک دستے کو جو مقرر کیا تھا ایک درے کے اوپر، جہاں سے اندیشہ تھا کہ دشمن جو ہے کوئی لمبا چکر کاٹ کے پہاڑ کی اوٹ سے وہاں سے حملہ نہ کر دے، تو ان کی طرف سے معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک، جسے آپ کہیے کہ آپ نے جو پابند کیا تھا، انہیں اس کی پرواہ نہیں کی، اس درے کو چھوڑ دیا. نتیجتاً پھر مسلمانوں کے ساتھ معاملہ بڑا شدید ہوا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک جو ہے خون سے تر ہو گیا. بہرحال اس موقع پر پھر اس قبیلے کی طرف جو بدعہدی ہوئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا، ان کو محاصرہ کیا، اور تقریباً 10 دن تک وہ محاصرہ جاری رہا. پھر حضور نے انہیں اجازت دے دی کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور جو کچھ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ. یہ لوگ پھر وہاں سے نکلے ہیں، اور گھر کا جو ساز و سامان اپنے ساتھ یا اپنے اونٹ پر لاد کر لے کر جا سکتے تھے وہ وہاں سے لے گئے، اور بالآخر جا کر خیبر کے مضافات میں آباد ہو گئے. یہ پورے واقعات ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کھجور کے، اگرچہ وہ درخت کے جن کے اوپر پھل لگا ہوا تھا، لیکن حضور نے حکم دیا کہ ان کو بھی کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ جو پیش قدمی کرنی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے راستے میں بڑی رکاوٹ تھے وہ درخت. اس پر منافقین کی طرف سے بھی بڑا جو ہے واویلا بچایا گیا. یہودیوں نے بھی کہا کہ دیکھیے، مطلب پھلوں سے لدا ہوا درخت ہے، اس کو کاٹا جا رہا ہے، جو کوئی مذہب اور کوئی دین اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ کام کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کے دل میں اب بھی اگر کہیں کوئی دغدغہ پیدا ہوا بھی تھا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کو زائل کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اللہ کے حکم سے کیا تھا. بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ ہم نے پڑھے. بہرحال وہ واقعات وہاں ختم ہوئے، لیکن منافقین کا کردار جس طرح کھل کر سامنے آ گیا. عبداللہ ابن ابی خود گیا تھا، جا کے بنو قریظہ کا جو سردار تھا اس سے ملا، اور اسے یقین دلایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر حملہ کیا تو 2000 کی تعداد میں میرے پاس میرے ساتھی موجود ہیں جن کے ذریعے میں تمہاری مدد کروں گا. یہ الگ بات ہے کہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی،
جیسا کہ ہم نے آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا وہ رعب، دبدبہ اور دہشت پیدا کر دی کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کسی شخص کے اوپر اگر کوئی خوف مسلط ہو جائے تو اس کے اندر لڑکنے کی سکت بھی باقی نہیں رہتی، اس کے بازو میں وہ دم ہی نہیں ہوتا کوئی تلوار اٹھا سکے۔ اسی دہشت اور دبدبے کی وجہ سے انہوں نے گویا کہ محسوس کر لیا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیے۔ نتیجتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو حکم دیا گیا اور وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اب اس پورے میں جو شیطان کا کردار ہے اس کو نوٹ کیجئے۔ پہلی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی تھی، کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا ان لوگوں کا جو ان سے متصلاً قبل تھے۔ تقریباً 1.5 سال پہلے جو غزوہ بدر ہوا تھا، اس موقع پر یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قینقاع جو مدینہ کے بالکل قریب آباد تھا، مضافات میں آباد تھا، ان کے خلاف حضور نے اقدام کیا، اس لیے کہ انہوں نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا کوئی معاہدہ محمد کے ساتھ نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے ان کو بھی حکم دیا تھا اور وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ بنو قینقاع کا معاملہ کہ جو بدعہدی ان کی طرف سے ہوئی تھی، ان کی نقد سزا انہیں کیا ملی کہ اپنی ان بستیوں میں جہاں ان کے آباء و اجداد سال ہا سال سے آباد تھے، ان بستیوں کو خیرباد کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں رہنے کے لیے ظاہر ہے کہ حضور کا حکم ہے تو جلاوطنی ہے، اس کی جو ہے مطابقت کرنا ان کے لیے لازم تھا۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان لوگوں کی مثال جو ماضی قریب میں واقعہ ہو چکا، بنو قینقاع کا جو وہاں سے اخراج ہوا اس کی طرف اشارہ ہے۔ ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کرتوتوں کی سزا اس دنیا میں بھی چکھی کہ اپنے وہ بہت ہی عمدہ گھر جو انہوں نے بڑے چاؤ سے تعمیر کیے تھے انہیں بھی چھوڑا، ان کے جو باغات تھے ان سے بھی رخصت ہوئے، جو ساز و سامان اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے لے گئے، بقیہ جو ہے پتہ نہیں چاو چوچلے سے جو کچھ بھی جمع کیا ہوگا، اپنے گھروں کو سجایا ہوا سب چیزیں وہاں چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کرتوتوں کی سزا اس دنیا میں بھی چکھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہے کہ جو ان کے لیے موجود ہے انہیں ویلکم کرنے کے لیے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسا کہ شیطان کی مثال کہ جس نے کہا انسان سے کہ کفر کر۔ اب نوٹ کیجئے کہ شیطان حکم اس اعتبار سے نہیں دیتا کہ اس کی بھی کوئی زبان ہو اور قولی طور پر وہ حکم دے کسی شخص کو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، تم گناہ کرو، حرام کا ارتکاب کرو، اکفر۔ اس کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ کفر کرنا، بلکہ اللہ کا نافرمانی کرنا، گناہ اور معصیت کے اندر انسان جو ہے اس کا مبتلا ہونا، وہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ فلما کفر، اور جب وہ شخص جس کے اوپر شیطان نے حملہ کیا تھا، اسے شیشے میں اتار لیا تھا، اسے ترغیب دی تھی گناہ کے عمل کی، کفر کی، شرک کی، فلما کفر، اور جب وہ کفر کر چکتا ہے، مراد یہ ہے کہ وہ گویا کہ شیطان کے اس حکم پر، وہ قولی طور پر حکم نہیں تھا لیکن دل کے اندر وسوسہ اندازی کر کے اس نے قائل کر لیا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اس میں جو لذت مجھے ملے گی اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو اس سے محروم ہو جاؤں گا۔ لہذا جب اس نے کفر کر لیا، فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، تو اس موقع پر یہ بدبخت شیطان جو ہے وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تو اعلان برات کرتا ہوں تم سے۔ بھئی مانا کہ میں نے ترغیب دی تھی تمہیں گناہ کی، معصیت کی، حکم دیا تھا تمہیں اس معنی میں کہ میں نے راغب کر لیا تھا، تمہیں شیشے میں اتار لیا تھا، وسوسہ اندازی کی تھی، لیکن میرا تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا۔ تم نے جو رستہ منتخب کیا اور میرے اعلی کار بن گئے یا میرے قدموں کی پیروی کرنے والے بن گئے، میرے رستے پر چل پڑے، گناہوں کے مرتکب ہوئے، معصیتوں کے اندر ملوث ہوئے، تو یہ تمہارا اپنا آزادانہ فیصلہ تھا، تمہارا اپنا اختیار تھا۔ اس لیے کہ یہ مضمون جو بیان کیا گیا ہے سورہ ابراہیم کے اندر، وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، کہ جس میں گویا کہ خطاب ہے شیطان کا جو اہل جہنم سے کر رہا ہے، اور چشم تصور میں اب وہ نقشہ قائم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو عدالت کا کٹہرا تھا وہاں سے فیصلہ ہو چکا، اہل جنت کو جو ہے پروانہ تھما دیا گیا کہ اب تمہارے لیے جنت کی ابدی راحتیں ہیں، وہاں کا امن ہے، چین ہے، سکون ہے، وہاں کی نعمتیں ہیں، اور اہل جہنم کو ہانکا جا رہا ہے جہنم کی طرف کہ جس کا انہیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے وعید سنا دی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا
کہ اگر تم نے اپنے نفس کی پیروی کی، اللہ کی نافرمانی کی، فسق و فجور میں مبتلا ہوئے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جہنم ہی پھر تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ ابراہیم کے اندر، ذرا اس کی میں آیات بھی میں نے خاص طور پر یہاں نکالی ہوئی تھی۔ آیت نمبر 22 ہے یہ سورہ ابراہیم کی، وقال الشیطان لما قضی الامر۔ اب دیکھیے یہاں سے وہ شیطان کا خطبہ شروع ہو رہا ہے، خطاب اہل جہنم سے خطاب کر رہا ہے۔ اور کہا شیطان نے جب کہ فیصلہ ہو چکا جہنمیوں کے بارے میں کہ انہیں اب جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے، انہیں ہانک دیا گیا ادھر کی طرف، ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اور وعدہ کیا تھا کہ اگر فسق و فجور کے رستے کو اختیار کرو گے، بغاوت اور سرکشی پر مائل رہو گے، تو جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گی، اور اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور وعدہ حق تھا، سچا تھا۔ ووعدتکم، اور میں نے بھی تمہیں کچھ سبز باغ دکھائے تھے، تم سے کچھ وعدے کیے تھے کہ اس دنیا کی لذت جو ہے اس کو نہ چھوڑو، باقی یہ کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بڑھاپا ہے، پھر حج بھی کر لینا، حج کو ٹالتے چلے آ رہے ہو، درا حالے کے عرصہ دراز سے تم اس قابل ہو کہ حج کر سکتے ہو، جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا نا، فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے حج جو ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ مفسرین نے یہاں اس بات کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ جیسے ہی انسان کو استطاعت ہو جائے، اس کے پاس زیادہ راہ ہو، اور جو پیچھے اس کے بال بچے ہیں، جو بیوی بچے ہیں، ان کے لیے جو ہے سامان موجود ہو، تو اسے چاہیے کہ حج کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حج فرض قرار دے دیا۔ اور شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، بڑھاپے میں حج کر لینا، ابھی تو یہ منفعتیں ہیں، یہ کاروبار ہے، خواہ وہ سود ہی میں ملوث کیوں نہ ہو۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں نے اس کے خلاف کیا۔ وہی معنی کہ سبز باغ میں نے تمہیں دکھائے تھے اور تمہیں مطمئن کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ پرے کاہ کے برابر وقت نہیں کی دیتا، اور جنت جو ہے تمہارا پیدائشی حق ہے۔ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوگے تو کیسے ممکن ہے جنت میں نہیں جاؤ گے؟ تو میں نے جو تمہیں سبز باغ دکھائے تھے وہ سب کے سب جھوٹے ثابت ہوئے، اب جہنم تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، اور میرا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میرا کوئی جبر نہیں تھا تمہارے اوپر، میں نے تمہیں رستہ دکھایا تھا، ترغیب دی تھی، تمہیں کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ شیشے میں اتار لیا تھا، لیکن میرا تمہارے اوپر کوئی جبر یا کوئی اختیار نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں برائی کی طرف راغب کیا، دعوت دی۔ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اختیار تمہارا تھا، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ ایک دعوت قرآن کی بھی تو تھی نا، ایک رسول کی بھی تو دعوت تھی۔ اللہ کے رسول کے فرمودات ہمارے پاس موجود ہیں احادیث کی شکل میں، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ آیت ابھی ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی۔ جو اللہ کے رسول تمہیں حکم دے، جو بات تم تک پہنچ جائے اللہ کے رسول کے ذریعے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ تم نے اس کی خلاف ورزی کی۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تو مجھے کوئی ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو، یہ تمہارا اپنا قصور ہے، اصل میں تم ہو اصل میں مستوجب سزا، اس لیے کہ تم نے اس رستے کو اختیار کیا جو میں نے تمہیں دکھایا۔ اگرچہ دنیاوی لذات اس کے اندر موجود تھی، یہاں ممکن ہے اپنی دنیاوی سٹیٹس کو تم کہیں سے کہیں پہنچا دیتے، لیکن یہ کہ بالآخر جو ہے تمہارا اب ٹھکانہ یہ جہنم تمہاری نگاہوں کے سامنے، اب مجھے کوئی ملامت نہ کرو۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، نہ میں یہاں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم مجھے بچا سکتے ہو اللہ کے عذاب سے۔ اس لیے کہ شیطان لعین کے ساتھ تو پختہ وعدہ ہے نا جہنم میں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنات کا سر خیل کون ہے؟ شیطان۔ تو میں تو جہنم کو بھر دوں گا جنات اور انسانوں میں سے، عظیم اکثریت جو شیطان کے نقش پا کی پیروی کرے گی، میں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو جہنم میں دھکیل دوں گا۔ جہنم میں نے تیار ان لوگوں کے لیے کی ہے، تو نہ میں یہاں تمہاری کوئی فریاد رسی کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، تم میرے کسی کام نہیں آ سکتے، نہ میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل،
اور میں نے جو تمہیں شرک کی طرف راغب کیا تھا آج میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں، میں اس سے باہر نکل آیا۔ وہ معاملہ دنیا کی حد تک تھا، میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی قیامت تک کے لیے مجھے زندگی عطا فرما، میں اور میری ذریت جو ہے بنی آدم کو جو ہے وہ لازماً بچلا کر رہیں گے، اور بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم تعداد ہوگی ان لوگوں کی جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، بلکہ سب کے سب جو ہے میرے اعلی کار بن جائیں گے، میری پیروی کریں گے۔ سورہ ابراہیم کے اندر گویا کہ اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ شیطان جو کہتا ہے، جیسا کہ یہاں بھی ہم نے پڑھا کہ مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی مثال یہ ہے کہ وہ انسان کو راغب کرتا ہے کفر کی طرف، معصیت کی طرف، گناہ کی طرف، فلما کفر، اور جب وہ کفر کر گزرتا ہے قال انی بریء منک، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بالکل الگ ہوں، میں اعلان برات کرتا ہوں، میرا تمہارے اوپر کوئی جبر اور اختیار نہیں تھا، تم اگر آج جہنم کا نوالا بن رہے ہو تو اصل میں تمہارے اپنے ارادے اور تمہارے اپنے کسب کی وجہ سے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کا اندیشہ ہے، اللہ کا خوف ہے، میرے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ ہے جہنم کا۔ اور اس اعتبار سے بہرحال آپ کے علم میں ہے شیطان اگرچہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، عزازیل اس کا نام آتا ہے حدیث کے اندر، قرآن میں عزازیل کا لفظ نہیں ہے، ابلیس کا لفظ ہے، ابلیس بھی صفاتی نام ہے۔ ابلس یبلسو کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا، ابلیس وہ جو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو چکا ہو، وہ ابلیس ہے۔ تو شیطان جو ہے اس کے شیطان لعین، اس نے جو وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ، وہ اپنے وعدے میں قرآن کہتا ہے بالکل سچا اترا، کہ عظیم اکثریت انسانوں کی وہ تھی جس کو اس نے اپنی پیچھے لگا لیا، اپنا اعلی کار بنا لیا۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، اب ان دونوں کی جو عاقبت، جو انجام ہوا وہ کیا ہوا؟ عاقبتہما، ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، یہاں انسان اور شیطان دونوں مراد ہیں جو اب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، کہ اب ان دونوں ہی کو آگ میں رہنا ہے، خالدین فیہا، اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کے اندر جھلسنا ہے انہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ ہے اصل میں بدل ان لوگوں کا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم میں شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا، گویا کہ اولین ہدف ظالمین کے کون ہے؟ وہ مشرک ہے، اور اس کے بعد ظلم کی وہ تمام اقسام جس سے ہم بھی واقف ہیں، کسی کے حق تلفی کرنا، کسی کے اوپر ساتھ نا انصافی کرنا، کسی کے اوپر فزیکل ٹارچر کرنا، کسی کے لیے ایسا جملہ کہہ دینا، اسے ایسا طعنہ دے دینا کہ اس کی جو ہے عزت جو ہے اس ڈھیلے میں چلی گئی۔ یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے اوپر ظلم بھی ہیں، اور گویا کہ وہ صرف اس شخص پر ظلم نہیں کر رہا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا نا، یہ لوگ کوئی اللہ کے ساتھ معاملہ کوئی ظلم نہیں کر رہے بلکہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے ظلم ڈھایا ہے اپنے اوپر۔ اب یہ آخری رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، بہت جامع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے الفاظ آپ کو 20 نہیں بلکہ شاید 100 مرتبہ سے زائد مل جائیں۔ اہل ایمان کو دعوت دی جا رہی ہے تقوی کی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اندرونی ایمانی کیفیت، جس میں واقعتاً دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی پکڑ کا احساس ہو، محاسبے کا احساس ہو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا کفایت نہیں کرے گا تمہیں جہنم سے بچانے میں۔ اصل سے جو اللہ کے ہاں کام آنے والی ہے وہ دل کا تقوی ہے، تمہارے اعمال ہیں، تمہارا کردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر جان خوب جان لے، جانچ لے، دیکھ لے، ما قدمت لغد، کہ کیا بھیجا ہے اس نے آنے والے کل کے لیے۔ غد کہتے ہیں کل کو۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کہا کہ دنیا جو ہم آج گزار رہے ہیں، جو ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہ آج ہے، یہ لمحات جو ہمیں میسر ہیں یہ آج کے کھاتے میں آتے ہیں۔ گویا کہ مہلت ہے آخرت کے لیے، اگر کوئی کمائی کرنی ہے، آخرت کل ہے، یوم حشر کل ہے۔ اگرچہ غد کے معنی تو کل کے آتے ہیں لیکن عالم آخرت مراد ہے۔ ہر جان کو چاہیے کہ خوب سوچ لے، فیصلہ کر لے، اہتمام کر لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے کیا آگے بھیجا۔ بڑی سمپل سی بات ہے،
اس دنیا کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، دن کے 24 گھنٹے ہیں تو 18 گھنٹے جو ہے لدو اونٹ کی طرح لگے ہوئے ہیں اس دنیا کو کمانے کے لیے۔ لیکن جو اصل ہماری زندگی ہے، لغدن جسے کہا گیا یہاں، جو عالم آخرہ ہے، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اس کے لیے بھی دل میں کوئی جذبات موجود تھے یا نہیں تھے؟ اس کے لیے بھی کوئی آمادہ تھے کچھ عمل کرنے کے لیے کہ نہیں؟ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اور چاہیے کہ ہر جان جو ہے وہ دیکھ لے، اہتمام کر لے، خوب سوچ لے آنے والے کل کے بارے میں کہ جو اسے فیس کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے کہ وہ دن جو ہے اس کی تو قسم کھائی قرآن حکیم میں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ قیامت وہ دن کے جو شدنی ہے جس کے بارے میں کوئی شک شبہ، کسی قسم کا ریب اور تشکک نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ آنے والا کل جو ہے اس کے لیے تم نے کیا کچھ جمع کیا ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خوب اچھی طرح سوچ لے۔ ابھی یہ مہلت عمر اس دنیا کی جو ہے تمہارے پاس موجود ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر آخرت پیش نظر ہوگی تو اس دنیا میں محنت کرو گے۔ من کان یرید عاجلۃ عجلنا فیہا ما نشاء لمن نرید، جو شخص بھی اس دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے، اس کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے اس دنیا میں سے دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ بہت سے اللہ کا انکار کرنے والے اس دنیا میں بہت کچھ دیا، لیکن کیا اللہ کا اس دنیا میں دے دینا علامت اس بات کی ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے؟ فرعون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، قارون کے پاس کیسی دولت تھی، کہ اللہ ان سے خوش تھا؟ تو دنیا میں جو کچھ دیا گیا وہ اس بات کی انڈیکیشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ اور اسی طرح اس دنیا میں جس سے کچھ سلب کر لیا گیا، جسے بہت کم دیا گیا، بمشکل 2 وقت کی روٹی اسے میسر ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے، معاذ اللہ۔ بلکہ اللہ والے، جیسا کہ حضور نے فرمایا، بہت سے اللہ والے ایسے ہیں جو عزت داروں کی محفل میں بیٹھنا چاہیں تو اس دن وہاں سے دھکیل دیے جائیں، رشتہ کہیں اپنے لیے طلب کریں تو کوئی انہیں اپنی لڑکی دینے کو تیار نہ ہو۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا جو قدر اور ان کی جو منزلت ہے، کسی بات پر اللہ کی قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ دیا گیا وہ کسی درجے میں بھی گویا کہ سمبولک نہیں ہے کہ ان کا رب ان سے خوش ہے یا ناخوش ہے۔ اصل شے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ آخرت کے لیے ہم نے کیا کمایا۔ ہمارے رحمت اللہ بھٹر صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے۔ کوئی شخص کہیں چلا گیا عرب ممالک میں، یا یہ کہ UAE میں چلا گیا، وہ دن رات وہاں لگا ہوا ہے، کما رہا ہے، اور جو کما رہا ہے کم سے کم پر گزار کرتا ہے وہاں، اپنے لیے الگ کوئی جو ہے وہ کمرہ بھی نہیں لیتا، بلکہ شیئرڈ ہاؤسنگ کے اندر گزارا کر لیتا ہے، فیملی ساری یہاں موجود۔ تو صرف کم سے کم پر گزارا کر کے جتنی بقیہ اس کی محنت کا نتیجہ رقم ملتی ہے وہ گھر بھیج دیتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ یہاں میرا ٹھکانہ مستقل نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مجھے بالآخر اپنے گھر پاکستان جانا ہے۔ لہذا کتنی ہی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ وہاں تو وہ بیچارہ شخص جو ہے، جسے آپ کہیے کہ دن رات کام کر رہا ہے، اور یہاں اس نے اپنے لیے کوئی گھر بھی بنا لیا ہے، کوئی اپنے بیوی بچوں کے لیے سہولتیں بھی پیدا کر دی، اس لیے کہ اسے واپس آنا ہے یہاں۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم آخرت کو واقعتاً اپنا گھر سمجھیں تو پھر تو ہماری کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس گھر کے لیے جمع کریں، جیسا کہ وہ شخص کر رہا ہے جسے واپس اپنے گھر آنا ہے، پلٹنا ہے، لہٰذا کم سے کم پر گزارا کرتا ہے وہاں، اور جو بقیہ جتنی بھی اس کی بچت ہوتی ہے وہ پاکستان جو ہے اپنے گھر والوں کو بھیج دیتا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت مثال وہ دیا کرتے تھے، اور خاص طور پر اسی آیہ مبارکہ کے حوالے سے دیتے تھے کہ تم نے آنے والے کل کے لیے اس شخص کی طرح کہ جس کا آنے والا کل پاکستان میں ہوگا، اور جو کچھ وہ وہاں کے لیے جمع کر رہا ہے، کسی درجے میں کوئی ریشو پروپورشن ہے کہ آخرت بھی تمہارے نزدیک اسی درجے میں ہو، اور وہاں کے لیے تم جسے تمہارا اصل گھر کہا گیا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر جان جو ہے یہ سوچے، غور و فکر کرے کہ اس نے آنے والے کر کے لیے کیا جمع کیا۔
مسلم میں ایک روایت موجود ہے، بہت خوبصورت واقعہ، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن چڑھے، یہ جو چاشت کا وقت ہوتا ہے 9-10 بجے کا، جبکہ سورج جو ہے کچھ بلند ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی محفل میں موجود تھے، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی اثناء میں ایک قافلہ کہیں سے آیا بدوؤں کا، جس کے اندر مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، فاقہ زدہ تھے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے موجود نہیں تھے، کئی روز کا فاقہ تھا۔ تو وہ مسجد کے قریب آ کر اس نے پڑاؤ کیا، مسجد نبوی کو ذہن میں رکھیے۔ تو حضور نے جب اس کو دیکھا اور ان لوگوں کی حالت دیکھی جو بالکل فاقے سے جو ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے تھے، تو حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، حدیث کے الفاظ ہیں، گویا آپ کو شدید پریشانی ہوئی ہے، جیسے کسی شخص سے کوئی بات بن نہ پڑ رہی ہو۔ تو اس روایت میں موجود ہے کہ حضور اپنے حجروں میں تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آ گئے، اس لیے کہ شاید کسی ازواج مطہرات میں کسی کے گھر بھی کھانے پینے کی کوئی شے نہیں تھی کہ جو حضور لاتے ان کو دینے کے لیے، یا ان کے تن ڈھانکنے کے لیے کوئی کپڑے فراہم کرتے۔ حضور نے تو اس لیول کے اوپر زندگی بسر کی، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ پھر حضور نے آ کر خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت جریر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس خطبے میں حضور نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وہ جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے بھی کچھ جمع کیا ہے نہیں کیا، اتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے اس دن سے، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی، کچھ تذکیر فرمائی، اور اس کے بعد جو بھی اس مجلس کے اندر صحابہ موجود تھے ان سے کہا کہ ان لوگوں کے لیے فراہم کرو کچھ بھی روپیہ پیسہ بھی، کوئی درہم و دینار بھی، کوئی تن ڈھانپنے کے کپڑے بھی، کوئی کھانے پینے کو بھی۔ تو صحابہ کرام اٹھے، اپنے اپنے گھروں سے سامان لا کر جو ہے مسجد نبوی کے سین میں ڈھیر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بڑے اطمینان اور سکون کے آثار جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام چیزیں جو جمع ہوئی تھیں ان لوگوں میں تقسیم کر دی۔ تو اس آیہ مبارکہ کا سیاق و سباق میں یہ واقعہ جو ہے یہ بھی تفسیر میں موجود ہے، جو مسلم شریف کا واقعہ ہے، مسلم کتاب جو ہے حدیث کی، مسلم شریف، اس کی روایت ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقینا اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے ایک ایک عمل سے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور مت بن جاؤ ان لوگوں کی مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ بہت ہی اعلیٰ ترین ایک فلسفیانہ سطح کی بات کی گئی ہے، انسان کو اس کے اپنے آپ سے غافل کر دینا، بئی معنی شرف آدمیت اور شرف انسانیت سے انسان خود عاری ہو جائے۔ وہ انسانیت کا لبادہ اگر انسان اتار دے تو وہ کیا اندر سے کیا شے نکلے گی؟ حیوان۔ اور حیوان کے اندر کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں؟ کوئی سچ جھوٹ کی، برائی کی، خیر کی کوئی تمیز ہوتی ہے؟ تو گویا انسان انسانیت ہی سے عاری ہو جاتا ہے اگر وہ اپنے رب سے غافل ہو گیا۔ ہمارے اس وجود کے دو حصے ہیں نا، ایک ہمارا خاکی وجود ہے، مادی وجود ہے، کھانا پینا، اس ہوا میں آکسیجن موجود ہے، یہ تین چیزیں ہماری زندگی کے لازم ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک روحانی وجود بھی ہے، اور ہماری روح کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اسی روح کا ایک مظہر ہے کہ ہمارے اندر اخلاقی حس موجود ہے، خیر و شر کی تمیز موجود ہے۔ ہر انسان کو معرفت ہے اس بات کی کہ اس کا ایک رب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی اپنی گناہ جو ہیں اس کے اوپر دبیز، جسے آپ کہیے کہ لبادے اس کے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، ادروائز اس کے اندر وہ ایسنس جو ہے اللہ کی معرفت موجود ہے۔ تو انسان کا اپنے آپ سے غافل ہو جانا بئی معنی شرف انسانیت سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے جو اللہ کو بھلا بیٹھا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، مت ہو جانا ان لوگوں کی مانند جو اللہ کو بھول گئے، جنہوں نے اپنے دل اور دماغ سے اللہ کے تصور کو نکال دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جسے عموماً کہا جاتا ہے جو خدا فراموش ہو گیا وہ خود فراموش ہے۔ خدا فراموشی جو ہے بالآخر انسان کو خود فراموشی تک پہنچا دیتی ہے، اپنی خودی سے غافل ہو گیا۔
وہ انسان کے جس کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بلندی پر پیدا فرمایا تھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جو تکریم، جو تعظیم، جو مقام اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، اور اس کے اندر روح نامی شے جو اللہ تعالیٰ نے، جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ نے ہر انسان کے اندر روح کا ایک عنصر موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو اگر آپ نے اس ڈوری کو کاٹ دیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اللہ کے تصور کو اپنے ذہن سے کہیں دور نکال دیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھے گا، شرف انسانیت سے عاری ہو جائے گا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے، انہوں نے اپنے آپ کو بھول، گویا کہ شیطان نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اس رسی کو چھوڑ دیا، اللہ کو بھلا بیٹھے۔ یہی بات جو ہے فرمائی گئی سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 میں، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص بھی رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، رحمان کو فراموش کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے، اور یہ وہ شیطان ہے کہ جو پھر اب اس کا ہمیشہ کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بالآخر انگلی پکڑ اس کو جہنم تک پہنچا کر، اور وہاں جا کر کہتا ہے میں اعلان برات کرتا ہوں، میں نے صرف اسے توجہ دلائی تھی، ترغیب دی تھی گناہ کی، میں نے اس کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا تھا، جیسے کہ ہم نے سورہ ابراہیم کے الفاظ ابھی پڑھے، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے کوئی ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ کو، تمہارا آزادانہ فیصلہ تھا اور تم نے گناہ اور فسق و فجور کو اختیار کیا، لہٰذا آج میں اعلان برات کرتا ہوں، میرا تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں تھا، کوئی اختیار نہیں تھا۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ اسی طرح ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، سید نذیر نیازی، یہ علامہ اقبال کے بہت ہی شیدائیوں میں سے تھے، عاشقوں میں سے تھے، اور ان کی محفلوں میں اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر انہوں نے علامہ اقبال سے سوال کیا کہ آپ کا یہ جو فلسفہ خودی ہے، جو آپ کی شاعری کے اندر بہت نمایاں نظر آتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، یہ شعر تو علامہ اقبال کا ہے نا۔ اسی طرح اپنی خودی پہچان، او غافل افغان یا او غافل افغان، یہ بھی علامہ اقبال کا ہی ہے، انسان بھی کہہ سکتے ہیں، ہر انسان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے مقام کو پہچانو کہ اللہ نے تمہیں کتنے اونچے مقام پر پیدا کیا تھا، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تقویم پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اشرف مخلوقات ویسے تو نہیں بن گیا۔ تو سید نذیر نیازی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن سوال کیا علامہ اقبال سے کہ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی اصل بنیاد ہے کیا، کہاں سے آپ نے یہ فلسفہ حاصل کیا جس کا ذکر آپ کے اشعار میں ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کل صبح آنا تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ اب ظاہر ہے وہ بقیہ دن ان کا بقیہ کس کیفیت میں گزرا ہوگا، جو سوال انہوں نے کیا تھا علامہ نے یہ بھی تسلی دے دی کہ کل صبح آؤ گے تو میں بتاؤں گا۔ صبح تک کیسے انہوں نے انتظار کیا ہوگا، اگلی صبح ہوتے ہی پہنچ گئے اور آ کر انہیں یاد دلایا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آج آپ بتائیں گے اس کا جواب۔ تو علامہ اقبال نے کہا وہ جو طاق کے اندر جو قرآن رکھا ہے ذرا اس کو نکال کر لاؤ۔ تو سید نذیر نیازی گئے اور وہاں سے قرآن کا نسخہ لا کر علامہ اقبال کے سامنے رکھا، تو انہوں نے سورہ حشر کی یہ آخری رکوع کی اس آیت کے اوپر انگلی رکھ دی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ میرا فلسفہ خودی اصل میں ماخوذ ہے اس آیت سے، اس سے گویا کہ وہ ان کا قرآن حکیم کے اندر جو ایک گہرا عمق تھا اور جتنا گہرا مطالعہ تھا، اور قرآن حکیم کی جس طرح انہوں نے اپنے اشعار کے اندر جو تبلیغ کی ہے اور لوگوں کو دعوت دی ہے، جو رہنمائی دی ہے، وہ تمام چیزیں گویا کہ اسی بات کی وجہ سے ہیں نا کہ وہ فوکس کرتے تھے قرآن کو۔ لہٰذا ان کے بقول ان کا فلسفہ خودی قرآن حکیم کی آیت کے اس حصے سے ماخوذ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ سید نذیر نیازی کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ وہ کسی ہیگل کا نام لیں گے، کسی نتشے کا نام لیں گے، بڑے بڑے جو فلسفی گزرے ہیں، کوئی افلاطون ہے، کوئی بقراط ہے، کوئی سقراط ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں، ان میں سے کہیں کسی کا نام لیں گے کہ میں نے فلسفہ خودی وہاں سے اخذ کیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا یہ آیت ہے کہ جہاں سے میں نے فلسفہ خودی جو ہے اس کو اخذ کیا اور اپنے شعر کی زینت بنایا۔ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ فاسین اور قاف مادہ عربی زبان میں آتا ہے نکل جانے کے لیے، جو اللہ کی فرما برداری
اور اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو نکال لے وہ فاسق ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انجام کار کے اعتبار سے تو وہ ابدی زندگی خواہ وہ جنت کی ہے خواہ جہنم کی ہے، اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ایک مقام وہ ہے جہاں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، فروح و ریحان و جنت نعیم، اور سب سے بڑی نعمت جو اہل جنت کو وہاں حاصل ہوگی دیدار رب کی نعمت۔ اور اہل جہنم کا جو تذکرہ قرآن حکیم میں جس انداز میں جگہ جگہ بیان کیا گیا، پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ شجرہ زقوم کا ذکر بھی ہے، اور پھر وہ بڑے بڑے گرزوں کے ساتھ جو ہے ان کو کچلا جائے گا، اور شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ کرایا گیا تھا جہنم کی، اور جس نوعیت کے عذاب حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو انہیں دیے جا رہے تھے، یہ اگرچہ مستقبل کی بات ہے، جنت اور جہنم تو ابھی عالم آخرت کی بات ہے، لیکن حضور کو مشاہدہ کرا دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برزخی زندگی کی بھی تو اصل میں ریفلیکشن ہے نا، یہ مرنے کے بعد آنکھیں بند ہوئیں اور اس کے بعد جب میدان حشر میں انسان کھڑا کیا جائے گا تو یہ پورا پیریڈ جو ہے سینکڑوں یا ہزاروں برس پر پھیلا ہوا، یہ بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے آپ کے عالم آخرہ کو۔ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی شکل اللہ تعالیٰ اس شکل کو بنا دیتا ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ تو اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اصل کامیابی تو گویا کہ ان لوگوں کی ہے جو اصحاب جنت ہیں۔ هم الفائزون، وہی ہیں فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والے، ابدی راحتیں حاصل کرنے والے، ہمیشہ کی زندگی ان کی سنور جائے گی، جو اصحاب جنت ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا، ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ تقوی کا حکم تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، آیت 1 اور 2 مرتبہ تقوی کا حکم، اور یہ ہے اصل میں اصحاب جنت۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ آیت مبارکہ اکثر و بیشتر عظمت قرآن کا جب بھی بیان ہو تو اس آیت کو عموماً پڑھا جاتا ہے، اور واقعتاً قرآن کی عظمت آشکار ہوتی ہے کہ اگر یہ پہاڑ کے اندر کوئی شعور ہوتا، اس کے اندر کوئی فیلنگز ہوتی، کوئی احساسات ہوتے، اور اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس کی تاب نہ لا سکتا، متصدعہ، وہ پھٹ جاتا اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی ہیبت کی وجہ سے۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اتار دیتے، نازل کر دیتے اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ ایک معاملہ تو قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی اس خواہش نے انگڑائی لی تھی کہ کاش کہ میں اپنے رب کا دیدار کر سکوں۔ شرف ہم کلامی تو انہیں حاصل ہو رہا تھا۔ کلیم اللہ کس بنیاد پر کہلاتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا تھا، اگرچہ وہ پردے کی اوٹ سے تھا یا یہ کہ بالکل غائب انداز میں تھا، لیکن کلام تو تھا، شرف ہم کلامی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ان الفاظ کے اندر تو گویا کہ بات بالکل آخری حد تک پہنچا دی گئی کہ اللہ نے کلام فرمایا موسیٰ سے جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے رب کو دیکھ سکوں، کہ میں چاہتا ہوں ربی، الفاظ ربی ارنی انظر الیک، اے پروردگار مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، یہ جو پہاڑ سامنے ہے ذرا اس کی طرف نگاہ ڈالو، اگر یہ ہمارے کسی ایک جلوے کو یا تجلی کو برداشت کر سکے، فسوف ترانی، تو شاید تم بھی ہمارے دیدار کو برداشت کر سکو، مجھے دیکھ سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اور جب تمہارے رب نے، موسیٰ کے رب نے وہ تجلی ڈالی اس پہاڑ کے اوپر تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، جعلہ دکا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو پہاڑ کے اوپر تجلی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل نہیں کیا، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، صفت ہے اللہ کی، اپنی ایک صرف تجلی ڈالی تھی تو وہ اس کا تحمل نہیں کر سکا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، پھٹ گیا۔
تو کجا یہ کہ قرآن نازل کیا جاتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، تو تم دیکھتے اسے خاشعا کہ وہ دب گیا ہے، متصدعا پھٹ گیا، من خشیت اللہ کہ وہ پھٹ جاتا اور دب جاتا اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ وہ مثالیں ہیں کہ جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ کچھ غور و فکر کریں، اس کلام کی عظمت کا تو کچھ شعور پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، اس کی عظمت کیسی ہے، کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ کی ایک تجلی پڑی تھی ایک پہاڑ کے اوپر اور وہ جو ہے بالکل ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا تھا، لیکن یہ کہ انسان اس کلام کو نہ صرف پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا بھی ہے، اس پر فرض کیجئے غور و فکر بھی کرتا ہے، لیکن نفسانی خواہشات کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ بجائے اللہ کی فرما برداری کے اپنے نفس کی اطاعت کرنے لگتا ہے اکثر و بیشتر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اس نفس کے خلاف جہاد اور مجاہدہ مع النفس جسے کہتے ہیں، اپنی حیوانی جبلتیں اور حیوانی خواہشات، نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کا یہ جو بے لگام گھوڑا تھا اس کو لگام دے کر رکھی، جکڑے رکھا، اور خواہشات نفس کی جو حملے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ بالآخر اللہ کی رضا اور جنت ان لوگوں کو حاصل ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ اس کلام کی عظمت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے جو فرمایا گیا کہ اس کلام کو اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب گیا اور پھٹ گیا اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ ہیں وہ مثالیں، قرآن حکیم میں جا بجا مثالیں موجود ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن حکیم میں ہم نے آیات کی شکل میں ہر نوع کی مثالیں، تمثیلات کے ذریعے بات واضح کرنے کی کوشش کی، مختلف اسالیب کے ذریعے۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، بات ایک ہے، لیکن یہ کہ کہنے کا انداز کہیں ہے، کہیں زجر کا انداز ہے، کہیں ترغیب کا انداز ہے، کہیں کوئی مثال کا سہارا لیا گیا ہے، کہیں جو ہے گزشتہ اقوام کے اوپر جو تباہی اور ہلاکت آئی ان کو بطور نشان عبرت سامنے پیش کیا گیا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ تمہارے اندر کوئی احساس پیدا ہو۔ اور جو ہم نے بالکل آغاز میں پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تاکہ تم سوچنے پر مجبور ہو جاؤ کہ اپنی اس آخرت کے لیے بھی تم نے کچھ رکھا یا نہیں رکھا، وہاں کے لیے بھی کوئی پس انداز کیا ہے اعمال سیرت کی شکل میں۔ اور یہ معاملات جو ہیں صرف حقوق اللہ تک محدود نہیں ہیں کہ کوئی شخص نماز روزہ حج و زکوٰۃ کر کے فارغ ہو جائے کہ میں نے تو اللہ کا حق ادا کر دیا۔ ہماری زندگی کا تو ہر شعبہ وہ ہے جس میں ہمارا دین ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرواتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، شرم حیا جو اصل زیور ہے آج کا تو کہہ لی، میں اس کا بالکل دعویٰ نہیں کر رہا، جو ہمارے اسلام اور دین کے اعتبار سے، جسے حدیث میں بھی کہا گیا کہ اگر انسان کے اندر سے حیا اور شرم اٹھ جائے تو پھر اب اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، وہ جو چاہے کرے، جس گندگی میں چاہے منہ مارے۔ وہی شرم اور حیا ہے جو ٹرانسجنڈر کے نام سے آج کل معلوم ہے آپ کو بڑا یہ بحث چل رہی ہے، اگرچہ 1918 میں یا 1919 میں، بلکہ 2018 2019 میں جو ہے یہ قانون پاس ہو گیا تھا پارلیمنٹ سے بھی اور سینٹ سے بھی، لیکن یہ کہ اس کے اندر جو، اور آج تک وہ نافذ العمل ہے، اور اس کے اندر ایسی جو ہے وہ شقات موجود ہیں کہ انسان کو پڑھ کر گھن آتی ہے کہ نادرہ جو ہے اس کو یہ بھی اتھارٹی دے دی گئی کہ کوئی مرد ہے، فل فلیج مرد ہے، وہ جا کر اگر یہ کہے کہ میرے اندر جو ہے کوئی خاتون ہونے کے جذبات ہیں تو نادرہ پابند ہے اس بات کا کہ اسے عورت ڈکلیئر کر دے۔ اب شناختی کارڈ میں اگر عورت رکھی گئی، یا یہ کہ اس کے بالکل برعکس معاملہ ہو گیا کہ کوئی عورت جا کر کہے اور وہ اپنا نام جو ہے مردوں میں داخل کروا دے تو نادرہ کو اس کا کلیتاً اختیار دے دی گئی، جبکہ کسی میڈیکل بورڈ کی کوئی ضرورت محسوس، دنیا بھر میں اتنا نجس قانون جو ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ امریکہ بھی پابند کرتا ہے کہ 2 سال تک میڈیکل بورڈ اس کو آبزرو کرے گا کہ واقعتاً یہ مرد ہے یا عورت، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ دے گا۔ لیکن یہاں تو گویا کہ جسے آپ کہیے کہ امریکہ کی محبت میں اور اس کے عشق میں اور اس کے دباؤ میں اتنے اندھے ہوئے کہ کسی قسم کا کوئی ضابطہ اخلاق موجود نہیں ہے، اور ایسی اس کے اندر جو ہیں شقیں موجود ہیں کہ پڑھ کر شرم آتی ہے
گویا کہ اس بنیاد کے اوپر کسی عورت نے اگر اپنے آپ کو مرد لکھوا دیا تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ وراثت میں اپنا گویا کہ مرد کے طور پر پورے حصے کی حقدار بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی مرد نے اپنے آپ کو عورت لکھوا دیا تو اب گویا کہ عورت کی مجلسوں میں بھی جا سکتی ہے۔ کسی مرد سے ہے مرد، لیکن یہ کہ چونکہ عورت لکھوایا لہٰذا عورت ہونے کے ناطے نادرہ نے عورت ڈکلیئر کر دیا، لہٰذا اس کے ناطے جو ہے وہ کسی مرد سے شادی کر سکتی ہے، لہٰذا بدترین قسم کا جو ہے ہومو سیکشولیٹی وہ پروان چڑھے گی اس کی آڑ میں۔ لیکن جسے کہتے ہیں نا سمن بکمن عمیون، یہ پارلیمنٹ ہو یا سینٹ ہو، وہاں جو عظیم اکثریت انسانوں کی ہے وہ انسان نہیں ہے، حیوان ہے اصلاً، اندھے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، اور قطعاً انہیں جسے آپ کہیے کہ وہی شرف آدمیت جو ابھی ہم نے پڑھا، جس نے اللہ کی یاد سے جو شخص غافل ہو گیا، اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف انسانیت ہی سے محروم کر دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ تو آج ہم جو ہے اس درجے پاتال میں پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ قوانین جو سراسر خلاف ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے، دین کے، شریعت کے، قرآن کے، سنت کے، اسوے کے، وہ قانون کا درجہ یہاں رکھتے ہیں، اور ان کو جو ہے کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے۔ چند افراد ہیں کہ جو لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سینیٹر مشتاق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور بار بار وہ دہائی دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں قانون موجود ہے۔ اور اس کے بعد سے انہوں نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا تو معلوم ہوا کہ 29,000 افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اپوزٹ سیکس جو ہے وہ ڈکلیئر کر کے اپنے شناختی کارڈ کے اندر جو ہے اس خانے کے اندر مرد یا عورت رکھوا دی، عورت نے مرد لکھوا دیا، مرد نے عورت لکھوا دی، اور اس میں بڑی تعداد مردوں کی ہے۔ تقریباً 16 یا 17 ہزار جو ہے مردوں نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کیا، اور اسی طرح 12 یا 13 ہزار جو ہے خواتین جنہوں نے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کیا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بعد سوائے یہ کہ انسان اپنا آپا پیٹے اور اپنے اوپر خود ماتم کرے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے اندر جو قوانین جو پارلیمنٹ بھی پاس کر چکے، وہاں تو جو لوگ بیٹھے ہوئے بالکل ان پڑھ ہیں اکثریت، انہیں پتہ ہی نہیں، وہ جدھر کو دیکھتے ہیں ہوا چل رہی ہے اسی طرف کا جو ہے رخ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے نہ پڑھا ہے، نہ اس کی جو سیکرٹس ہے نہ ان کے علم میں ہے، اس کی کہاں کہاں مار پڑ رہی ہے نہ اس کا ان کو کوئی احساس ہے۔ تو یہ جو کہا گیا نا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو شرف آدمیت یا انسانیت کا لبادہ جو ہے اتار دیا جانا، یہ اصل میں نتیجہ ہوتا ہے اس بات کا کہ انسان نے اللہ کو فراموش کر دیا، خدا ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی جو وحی کے ذریعے جو ہدایت ہم تک پہنچی ہے اس سے اپنے آپ کا جو ہے وہ معاملہ منقطع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فکر کی، صحیح ایمان ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔